دوستوں کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور تمام نوع انسانی کے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ نوع انسانی کے مسائل ہیں کیا اور اس کا کیا حل ہی اپنے اندر رکھتا ہے، تو پھر چپ، لمبی خاموشی۔ اگر آپ نے ہالی ووڈ کی سائی فائی فلمیں دیکھی ہیں تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ دنیا تباہ ہو گئی، پرتھوی برباد ہو گئی، اور پھر وہ وہاں سے فلم کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایونجرز میں دکھایا تھا کہ تھینوس نے ایک چٹکی میں آدھی آبادی ختم کر دی تھی۔ وہ سارے غریب ملک جو کہ دھرتی پر بوجھ ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، لیکن کچھ دے نہیں رہے، طاقتور بھی نہیں ہے، ان کو ایک چٹکی میں ختم کر دیا جائے گا اور صرف طاقتور ملک رہ جائیں گے۔ یہ تھا جو دکھایا گیا تھا ایونجرز میں۔ دیکھیے، انسان کا علم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یوں انسان قدرت میں چھپے ہوئے خزانے نکالتا جا رہا ہے، لیکن ان خزانوں کو، ان ریسورسز کو، یا قرآن کی زبان میں اس سلطان کو جو انسان کو حاصل ہو رہا ہے، اس کا استعمال کن اصولوں پر کرنا ہے، کس مقصد کے تحت کرنا ہے، وہ مقصد انسان کو وحی کی روشنی میں ملتا ہے۔ وہی مقصد ہر نبی لے کر آتا تھا، وہی کیونکہ آج قرآن کریم میں محفوظ ہے، لیکن اس کو تو 1000 سال سے بادشاہوں نے قید کر دیا ہے، اس پر سارے غور و تدبر کے دروازوں پر تالے لگے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کا مقصد تو تھا ہی ہے کہ انسان اپنے علم کی روشنی میں جن ریسورسز کو ڈسکور کرتا جائے تو ان ریسورسز کے مقاصد بھی قرآن کے ذریعے سے انسان کو ملتے جائیں، تاکہ انسانی علم بھی آگے بڑھتا رہے اور ان علم کے ذریعے سے حاصل ہونے والی ریسورسز کے استعمالات بھی انسان کو وحی کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ملتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے۔ قرآن کو اگر سامنے سے ہٹا دیں تو انسان اپنی عقل سے جس طریقے کا نظام بنائے گا اس کے استعمال کرنے کا، اس سے انسان مختلف قسم کے طبقات بنائے گا، اور پھر ان طبقات میں کیا ہوگا کہ ایک طبقہ سب سے نچلا ہوگا جس کو آپ غریب کہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ نچلے طبقے کے لوگ یا کمزور ممالک ختم کر دیے جائیں گے، اور یوں وہاں کی ریسورسز اور زمینیں یہ طاقتور اقوام حاصل کر لیں گی۔ یہ طبقات قومی سطح سے ہٹ کے ایک ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں، ملک کے اندر بھی امیر اور طاقتور کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ سب سے اونچا طبقہ رکھتا ہوگا اور جو غریب ہے وہ سب سے نچلے طبقے کا ہوگا۔ لیکن غریب سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ جو امیر کو چاہیے وہی غریب کو بھی تو چاہیے، تو وہ پانی، آکسیجن، گوشت، خوراک جو امیر کو چاہیے وہ غریب کو کیوں دی جائیں؟ ان کمین کی ضرورت ہی کیا ہے دنیا میں؟ یہی وجہ ہے کہ اب روبوٹ آ رہے ہیں، کیونکہ روبوٹ پانی نہیں پیے گا، آکسیجن نہیں لے گا، خوراک نہیں کھائے گا۔ انسانوں کو جینے کے لیے جو ریسورس چاہیے اس کی اسکیئرسٹی ہوتی ہے، اس کی قلت ہوتی ہے۔ غریب انسان سے بہتر ہوتا ہے روبوٹ۔ یہ ہے وہ فیوچر جو ہمارے بچوں کا انتظار کر رہا ہے۔ تعلیم اور قابلیت میں انہوں نے روبوٹوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ دوستوں، زمین تو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تھی، انسانوں سے خاندان بنے، خاندانوں سے قبائل، اور قبائل سے قومیں، اور قوموں سے ملک۔ اور آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں انسان کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ زمین پر لکیریں مار کے ہم نے ملک بنا دیا، اور انسان کی جگہ اب رہ گئے ہیں ملک اور قوم۔ میری پہچان انسان کی حیثیت سے نہیں ہوتی، میری پہچان ہوتی ہے پاکستانی کی حیثیت سے۔ اسی طرح ان ملکوں کا پھر کچھ امیج بنا دیے گئے، اور وہ امیج اس ملک میں رہنے والے ہر انسان پہ ٹھپے کی صورت میں لگ گئے، اور پھر ان ٹھپوں کی بنیاد پر اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور اختلافات کے بعد فساد شروع ہوتا ہے۔ یہی قومیت پرستی اور نیشنلزم کا تصور در حقیقت اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا خدا بن جاتا ہے اور ایک مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح ریاست کے جو اہلکار ہیں وہ اپنے ہر جذبات کا بھرپور مزہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ ریاست کے غداروں کو بڑی بے دردی سے قتل کرتے ہیں، اور اس طرح یہ خون ان کی زبان کو لگ جاتا ہے۔ یہی عمل، یہی جذبہ حب الوطنی دنیا کے ہر ملک میں جاری ہے، اور یہی عمل انٹرنیشنلزم میں ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کرتا ہے۔ پورے ملک اور آبادیاں تباہ کر دی جاتی ہیں صرف حب الوطنی کے نام پر۔ مغرب کے مفکروں نے اس حب الوطنی کے خدا پر بہت کچھ لکھا ہے، اور پھر ورلڈ وار 1 کے بعد جب طاقتور قومیں آپس میں لڑیں تو پھر اہل فکر طبقے نے اس پہ سوچنا شروع کیا، اور سولوشن کے طور پہ انہوں نے دی لیگ آف نیشنز، جو کہ 1920 میں رجسٹرڈ ہوئی، لیکن وہ بھی بری طریقے سے ناکام ہوئی۔ اس کے بعد بنائی گئی UN، یعنی کہ نیشنلزم کا سولوشن دیا گیا انٹرنیشنلزم۔ تو کیا UN کسی غریب ملک کے لیے، کچھ انسانیت کے لیے کچھ کرتی ہے؟ کیا زمین کے اس خطے کے لیے بھی کچھ کیا ہے جہاں طاقتور قابض بن کے، قبضہ مافیا بن کے بیٹھے ہیں، جیسے فلسطین، کشمیر وغیرہ؟
دوستو UNO کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ غریب ملکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اس UNO کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ طاقتور ملکوں کو آپس میں لڑنے سے روکا جائے۔ انسانیت کے ان مسائل کا حل قرآن کیا اپنے اندر رکھتا ہے؟ اس پر آنے سے پہلے مغرب کے اہل فکر اور دانش ان مسائل کے حل کے لیے کیا کچھ سوچ پائیں، اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ایک کتاب ہے بلڈنگ دی ارتھ، آؤ دنیا کی تشکیل کریں۔ اس میں رائٹر لکھتا ہے کہ اب اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے، اگر ہم نے ہلاکت سے بچنا ہے تو کرنے کا کام ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے قدیم تعصبات کو ختم کریں اور ان ملکوں کی حدود اور ان خطوط سے نکل کر خود اس کرۂ نو کی تعمیر نو کا انتظام کریں۔ انسان کو موجودہ پستیوں سے اچھال کر بلندیوں میں لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے وحدت انسانیت، یونٹی آف انسانیت۔ اب شعور انسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاندان، قبائل اور قومیت پرستی سے آگے بڑھ کر پوری نوع انسانی کو اپنی آغوش میں لے لے۔ یعنی کہ مفکرین یورپ وحدت انسانیت کی طرف کچھ سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ ہو سکے کہ انسانیت کو فروغ پائے، انسانیت میں یونٹی آئے۔ ایک اور کیلیفورنیا کے پروفیسر تھے، ان کی کتاب تھی دی کمیونٹی آف مین، انسانوں کا معاشرہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، تہذیب کا فریضہ ہے کہ وہ پھر سے اس انسانی برادری کا احاطہ کرے جو انسانی زندگی کی ابتدا میں موجود تھی، لیکن جو بعد میں عارضی طور پر خاندانوں، قبیلوں اور نسلوں میں بڑھ گئی۔ تہذیب اسے ہی کہا جائے گا جو انسانوں کو باہم جوڑے۔ انسانوں کے ایوولوشن کا، ارتقاء کا اگلا قدم وہ ہونا چاہیے جو تمام انسانوں پر مشتمل ہو۔ ویلفیئر اسٹیٹ یعنی فلاحی ریاست کو انسانیت کا منتہا آج کہا جاتا ہے، اور اس میں سویڈن کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا ہمارے ہاں نہیں سوتا۔ وہاں کا ایک اکانومی ایکسپرٹ ہے جس نے دنیا بھر کی اکانومی کو اسٹڈی کیا اور ان پر کتابیں بھی لکھیں۔ اس نے آخر میں ایک کتاب لکھی، بیونڈ دی ویلفیئر اسٹیٹ۔ وہ کہتا ہے یہ فلاحی ریاست بھی انسانوں کا حل نہیں، ویلفیئر اسٹیٹ بھی حل نہیں، اس سے ماورا ہے ایک چیز جو ان مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اعلیٰ مقاصد اسی صورت میں حاصل ہو سکیں گے جب ایک ایسی دنیا وجود میں آ جائے گی جس میں نہ کرۂ ارض کے نقشے میں کھینچی ہوئی ممالک کی لکیریں ہوں، نہ ہی قوموں کے خود وضع کردہ اصول۔ یہ وہ دنیا ہوگی جہاں انسان جہاں جی چاہے آزادانہ رہے، کھائے پیے اور ہر جگہ یکساں شرائط پر اپنے لیے حصول مسرت یعنی سامان زیست حاصل کر سکے۔ سیاسی طور پر اس سے مراد تمام دنیا کی واحد حکومت، اور جمہوری طور پر یہ تمام انسانوں کی باہمی مشورے سے کاروبار زندگی چلائے گی۔ ہم اپنے روح کے نشیمن میں کچھ اس قسم کی حسین دنیا کا تصور محسوس کرتے ہیں جس میں کامل ہم آہنگی ہو، یکجہتی ہو، لیکن جسے خارجی طور پر ہم آج کہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان مفکروں کی باتوں پر اگر آپ غور کریں تو یہ وحدانیت انسانیت یعنی کہ وننس ان ہیومینٹی کا تصور کو ایک سلوشن کی حیثیت پہ سوچ رہے ہیں۔ جس طرح سے انسان قوموں اور ملکوں کی لکیروں میں بٹا ہوا ہے، اسی طریقے سے انسان مذہب میں بھی بٹا ہوا ہے۔ تو وہ جگہ جس کا تصور یہ سوچتے ہیں جہاں وحدانیت انسانیت ہو، سارے انسان ایک ہوں، کوئی ملک اور کوئی لکیر نہ ہو، اس جگہ کا مذہب کیا ہوگا؟ اس یونیورسل مذہب کے حوالے سے ان کے دماغ میں کیا خیال ہے؟ ایک بہت بڑا ماہر نفسیات تھا، اس نے کتاب لکھی تھی دی سینس سوسائٹی۔ وہ لکھتا ہے کہ سینس سوسائٹی یا وہ معاشرہ جہاں ہر کوئی دماغی طور پر صحیح ہو، پرفیکٹ ہو، اس سوسائٹی میں مذہب وہ ہوگا جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے، انسان کو ایوالو کرنے میں، آگے بڑھنے میں ساتھ دے۔ اور اس مذہب کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک کرے گا، اور مشرق سے مغرب تک کی تمام تعلیم کا معاون و مددگار ہوگا۔ وہ اپنی بصیرت پر مبنی ایسی قابل عمل ضابطہ اخلاق دے گا جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو، اور انسان کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ خارجی کائنات اور خود اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ رہے۔ اس مذہب کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نو انسانی کا عالمگیر مذہب بن سکے۔ نو انسانی کے موجودہ اور مستقبل کے جو مسائل ہم نے ابھی ڈسکس کیے اور مغرب کے مفکروں نے اس کے حل کے تصورات جو پیش کیے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آتے ہیں قرآن پر۔ ایک چیز اب آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی آیات آئیں گی ان سب میں ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، وہ ہے الناس، دی مین۔
حتیٰ کہ قرآن میں مسلم اور مومن کا لفظ بھی نہیں آئے گا ان جگہوں پر، خالصتاً مین کائنڈ اور ہیومینٹی کی بات ہوگی۔ قرآن انسانیت کی تاریخ کی ابتدا اس طرح کرتا ہے کہ نو انسانی شروع میں ایک امت تھی، امت واحدہ تھی، بعد میں انہوں نے اختلافات کیے، اور اس انسانیت کے اختلافات مٹانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہاں سے اللہ ابتدا کرتا ہے بات کی کہ کیا مقصد تھا کہ ہم نے نبی کیوں بھیجے، کیوں رسول بھیجے۔ اس قرآن کا مقصد اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا دیتا ہے۔ انسانیت شروع میں ایک امت تھی، لیکن انہوں نے اختلافات کیے، اور نبی بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان اختلافات کو مٹا کر دوبارہ ایک امت بنا دے۔ نبیوں نے آ کر بتایا کہ اگر انسانیت ٹکڑوں میں بٹ گئی تو اس کا نتیجہ جنگ اور خون ریزی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہ عالمگیر انسانیت کی بنا پر ایک امت بن گئی تو یہ دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی۔ انسانوں کے اختلافات مٹانے کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے ہم نے نبیوں کو ضوابط اور قوانین دیے کہ جن امور میں نو انسانی اختلافات میں مبتلا تھی اور جس کے بنا پر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی، نبی ان اختلافات کو اللہ کی دی ہوئی کتاب کی روشنی میں مٹاتا جائے۔ یہ تھا کتاب کا مقصد۔ الناس میں یعنی انسانوں میں اس طرح کی حکومت قائم کر دی جائے جس سے انسانوں کے سارے اختلافات مٹتے جائیں، اور اس کو قرار دیا گیا اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول، کیونکہ رسول فیصلہ صرف خدا کے دیے ہوئے قوانین اصول کی بنا پر کرتا ہے جو کتاب میں۔ جو بھی فیصلہ وہ لیتا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ خدا کے قوانین کی روشنی میں لیتا ہے۔ اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ اسی رول آف لا کو تمام انسانوں کے لیے عالمگیر یا یونیورسل کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ دیکھیے، یہ پوری دنیا، حتیٰ کہ پوری کائنات اللہ نے بنائی، لیکن اس دنیا میں اللہ نے ایک گھر بنوایا جس کو اللہ نے کہا بیت اللہ۔ اللہ کو مکان یا گھر کی ضرورت نہیں، وہ تو پوری کائنات کا خالق ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں جہاں جہاں للہ کا لفظ آئے گا مطلب اس کا ہوگا خدا کے لیے یا خدا کا۔ مثال کے طور پہ بیت اللہ، خدا کا گھر، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے۔ اس سے مقصد ہے کہ یہ چیز کسی شخص، خاندان، قوم یا ملک کی ملکیت نہیں ہوگی، یہ خالصتاً انسانیت کے لیے ہوگی۔ جہاں بھی للہ آئے گا اس سے مراد ہوگی عالمگیر انسانیت۔ تو بیت اللہ سے مراد کسی قوم یا ملک کا نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ زمین کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ خدا کی ہے، اس سے مراد ہے کہ زمین سے رزق پیدا ہوتا ہے، سونا، کوئلہ، تانبا، پیٹرول نکلتا ہے، یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ سب کچھ خدا نے عالمگیر انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس سے ہر انسان مستفید ہو سکے۔ تو اللہ کعبے کو کہتا ہے کہ بیت اللہ، اور کہتا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس کو امن نصیب ہو جائے گا۔ اور دوسرے کو کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ مرکز ہم نے اس لیے بنایا کہ انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے۔ اگین الناس، یہ نہیں کہ مسلمان کھڑے ہو جائیں، نو انسانی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ یہی تو وہ چیز ہے نا جس کو مغرب کے مفکر اپنی روح کے نشیمن میں ڈھونڈ رہے ہیں، کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں انسانیت کو یہ مقام حاصل ہو جائے۔ تو دوستوں، کعبہ جس کو آپ قبلہ کہتے ہیں، یہ کوئی اینٹ پتھر کی عمارت کا نام نہیں تھا۔ اس سے مراد وہ نظام کا مرکز تھا جو نوع انسانی کو امن دیتا تھا، جس کو اللہ دین اسلام کہتا ہے۔ اس کعبے کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی کہ میں نے تیرے کہنے پر اپنے بیٹے کو یہاں آباد کر دیا جہاں ایک کونپل بھی نہیں پھوٹتا، صحرا ہی صحرا ہے۔ یہ تھی وہ قربانی جو اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی، ورنہ تو وہ بڑے بیٹے تھے، فلسطین کی سلطنت ان کو حصے میں ملنی تھی، اور دوسری طرف نبوت کا سلسلہ بھی انہی کی نسل سے چلنا تھا۔ لیکن دیکھیں کیسی زبردست قربانی قبول کی اللہ نے کہ نبیوں کے شہنشاہ، رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق کے سلسلہ نسب سے پیدا نہیں ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور اسماعیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے ایک اور کام دیا، اور وہ ہے زبان کی تشکیل۔ ان کی نسل میں نبی نہیں آیا، لیکن ان کی نسل نے ایک زبان کو تعمیر کیا جس زبان نے قرآن کریم کو اپنے اندر لینا تھا۔ دوستوں، قرآن کریم کا ترجمہ ہو نہیں سکتا، اس کا صرف مفہوم بیان ہو سکتا ہے۔ اس کے لفظوں میں اتنی گہرائی ہے، ہر لفظ میں ایک سمندر ہے، تو آپ سمندروں کو کس طریقے سے ترجمہ میں کرو گے؟ اس لیے قرآن کا صرف مفہوم بیان ہو سکتا ہے۔ تو تعمیر کعبہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی وہ بھی غور سے دیکھیں۔
انہوں نے کہا اے اللہ نو انسانی کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہاں آئے، وہی الناس۔ اس کے بعد آپ نے کیا مانگا کہ اے اللہ یہاں پر روٹی کا انتظام کر دے۔ آپ نے دیکھا تعمیر کعبہ کے بعد پہلی دعا ہے روٹی کی کشادگی کی۔ نو انسانی کا تعلق بھی ہوتا ہے دنیاوی زندگی سے، یعنی کہ اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے کے بعد، کعبہ بنانے کے بعد جو دعا کی گئی، دونوں میں ہی دنیاوی پہلو تھے۔ آپ اس دعا سے صاف مفہوم بنا سکتے ہیں کہ اس کعبے کا مقصد ہے نو انسانی کو ہمیشہ سامان زیست کی فراہمی کرنے کا سبب پیدا کرنا، نو انسانی کے لیے غور و فکر کرنا کہ ان کو سامان زیست فراہم ہوتا رہے، کوئی بھوکا نہ مرے۔ اس مرکز کو بنانے کے بعد کہا گیا ہم نے اس نظام کو، اس مملکت کو انسانیت کے لیے بنایا، اس نظریے پر آنے والوں کے لیے، یعنی کہ اس نظریے پر ایمان لانے والوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نو انسانی کی بہتری، اس کی منافع بخشی، ان کے فائدے کے لیے ایک امت بنایا ہے۔ یعنی کہ مسلمان کا مقصد زندگی کیا ہے کہ وہ نو انسانی کے لیے منافعت پیدا کرے، منافع بخشیاں پیدا کرے۔ تم نگرانی کرو نو انسانی کی کہ کس کو کیا ضرورت ہے اور کون نو انسانی کے اوپر فرعون بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں الناس کا لفظ آ رہا ہے، اور جو اس مرکزی اتھارٹی ہے وہ رسول تمہارا نگران ہے، ایسا نہیں کہ تم ہی بھٹک جاؤ۔ اب واپس ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مقام ابراہیمی کو مسلح بنا دیا۔ عربی زبان میں مسلح اس ریس کورس کو کہتے ہیں جہاں گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس امت سے کہا گیا مقام ابراہیم، مقام سے مراد کوئی زمین کی مقام نہیں، ایک رتبہ، یعنی وہ مقام، وہ رتبہ، وہ مشن جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس کو تم نے اپنی اماج کا بنانا ہے، اس کو تم نے اپنا مقصد حیات بنا دینا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہم نے تمہیں تمام نو انسانی کے لیے امام بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں دین اسلام کو دین ابراہیمی بھی کہتا ہے۔ عربی زبان میں امام اس لٹو اور دھاگے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک مزدور دیوار کو سیدھا بناتا ہے۔ سمجھے آپ امام کا مقصد کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ تم انسانیت کو ٹیڑھا ہونے سے روکو، ان کی بنیادیں سیدھی سیدھی چلتی رہیں۔ تو یہ مقصد جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ ہمارا مقصد ہے، وہ اس انسان کا مقصد ہے جو قرآن پر ایمان لاتا ہے۔ اور اس مقصد کی ایک ریس لگی ہوئی ہے جس کو مسلح کہا گیا۔ دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے، کون زیادہ سے زیادہ نو انسانی کے لیے کچھ کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ حکومت جو قرآن کی بنیادوں پر قائم ہو، اس کا ایک اصول ہے کہ وہاں فیصلے باہمی مشوروں سے ہوں گے، مگر مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا، صاحب حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ اگر مسئلہ معاشیت کا ہے، یعنی فائنینشیل معاملات کا، اکانومی کا ہے، تو وہ لوگ جو اس ڈومین میں ایکسپرٹ ہوں، اکانومی کے ایکسپرٹ ہوں، فائنینس کے ایکسپرٹ ہوں، ان سے مشورہ لیا جائے گا۔ اگر مسئلہ آئی ٹی کا ہے تو آئی ٹی کے ایکسپرٹ سے لیا جائے گا، اور مسئلہ اگر پیسوں کی تنگی کا ہے تو پھر ان لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا جو کہ امیر ہیں، وہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، وہ پھر صاحب حیثیت بن جائیں گے۔ تو صاحب حیثیت سے مراد ہوتی ہے وہ لوگ جو اس ڈومین میں کوئی حیثیت رکھتے ہوں، کچھ کرنے کی حیثیت رکھتے ہوں۔ تو خدا کی حکومت باہمی مشوروں سے چلتی ہے۔ تو یہ جو حج کا اجتماع ہے، اس کا مقصد تھا کہ مملکت کے تمام نمائندے، تمام صاحب حیثیت لوگ جمع ہوں اور پھر نو انسانی کو درپیش مسائل ان پر ڈسکشن ہو، اور پھر باہمی مشوروں سے ان کا حل نکالا جائے۔ نہ صرف حل نکالا جائے بلکہ صاحب حیثیت اور نمائندے جو ہیں کنٹریبیوٹ بھی کریں اور اس کے لیے کوئی عملی جامہ پہنائیں۔ حج کے معنی ہی ریزننگ کے ہوتے ہیں۔ اسی لفظ سے ایک اور لفظ بنا ہے حجت، جس کو ریزننگ کہتے ہیں آپ۔ مطلب ریزننگ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہوئے انسانوں کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانا، یہ ہے حج۔ اب ذرا آگے بڑھیں۔ یہ جو عرفات کا میدان ہے، عرفہ سے مراد ہی ہوتی ہے تعارف، وہی مادہ این رے فے، عرف ہم کہتے ہیں نا، عرف مانے ایک بندے کا تعارف ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ میدان ہے جہاں لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہوئیں گے، ایک دوسرے سے تعارف کریں گے۔ اچھا آپ یہاں سے آئیں، اچھا میں یہاں سے آؤں۔ تو یہ جو نیٹ ورکنگ جس کو آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ اس نیٹ ورکنگ کے ساتھ امت کا امام اعلان کرتا ہے
لیڈر اعلان کرتا ہے کہ ہمارا پروگرام اگلے سال کا کیا ہے، اس چیز کو آپ آج کے زمانے میں اسمبلی کا اجلاس بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ 3 دن رکتے ہیں، اس پر وہاں ایک ایک کر کے ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھائی اس پروگرام کو اگر ہم یہاں امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے، ہر بندہ اپنے حساب سے جو اپنے علاقے کے حساب سے بتاتا ہے، اس طریقے سے ایک ایک کر کے معاملات کو نمٹایا جاتے ہیں، اور یہ 3 دن کا ایک کانفرنس ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بات شاید مسلمانوں کی ہوئی، اس پہ تو آپ تو کہہ رہے تھے الناس کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کے لیے کچھ کیا جائے گا، تو اب آپ دیکھیں قرآن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نو انسانی میں اعلان کر دو آؤ حج کے لیے۔ کیوں آئے بھائی حج کے لیے؟ کہ آؤ ذرا یہاں اور خود دیکھو کہ ہم تمہاری منفعت میں، تمہارے فائدے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تم سوچ رہے تھے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو تمہارے خلاف کوئی کنسپریسی کر رہے ہوں گے، آ کے خود دیکھ لو کہ نو انسانی کے فائدے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اصول دے دیا کہ بقا صرف اس عمل یا نظریے یا سوچ کو ہے جو نو انسانی کے فائدے کے لیے ہو، الناس کے لیے ہو، انسانیت کے لیے ہو۔ لیکن آنے والوں سے کہا کہ آنا کا مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے نو انسانی۔ لیکن اگر تم اپنے ذاتی مفاد، اپنے قومی مفاد یا اپنے مذہبی مفاد یا اپنا کوئی اور مفاد کو لے کر آتے ہو تو یہ شرک مانا جائے گا، اور مشرکین کو یہاں آنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ UN جس میں بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں ہر انسان، ہر ملک کا بندہ اپنے معاملات لے کر جاتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے انسانیت سے، وہ اپنے خطاب دیتا ہے اور بس آ جاتا ہے۔ تو حج سالانہ ایک کانفرنس تھی جس میں ریاست کے سب لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن یہ تو سال کی ایک کانفرنس ہو گئی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی سے کام چل جائے، مختلف قسم کی ہنگامی صورتحال ہوتی ہیں، مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کہا گیا عمرہ، جب بھی ضرورت پڑے وہ بلایا جائے۔ آپ کو یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ روزی کا بندوبست کر دے، یہاں جگہ ایسی ہے کہ ان کے اپنے کھانے کا اسباب ایسے نہیں ہے، تو یہاں لاکھوں لاکھوں لوگ آ جائیں گے تو کھانا پینا کیسے کریں گے؟ یہ ہے جناب قرآن، جو چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اپنے احاطے میں رکھتا ہے۔ کہا کہ آنے والوں اپنا رزق ساتھ لے کر آؤ، آ رہے ہو تو کچھ جانور اپنے ساتھ لے لو، ان پر سامان لاد کے لاؤ، وہاں ایگزیبیشن وغیرہ کرو، پریزنٹ کرو، لوگوں کو دکھاؤ، اور پھر وہ سامان جب وہاں سے اتار دو تو ان جانوروں کو ذبح کرو، خود بھی جانوروں کا گوشت کھاؤ اور ان بیچاروں کو بھی کھلاؤ، ان کا تو کوئی گوشت ووشت کا حساب کتاب نہیں، کھجوروں پہ بیچارے چلتے ہیں یہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان جانوروں سے کام لو اور یہاں آ کر ذبح کر دو، خود بھی کھاؤ، اور یہ جو یہاں رہنے والے ہیں جو کھجوروں پر گزارا کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں سب کے سب خدا کے مہمان ہیں، سب کے سب ریاستوں کے ممبر ہیں، سب کے سب صاحب حیثیت ہیں، اپنے ساتھ سنبھالنا ہے، یہ مویشی ہیں، یہ تمہارے تابع ہیں، ان سے کام لو، پھر خود بھی کھاؤ اور یہاں کے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تو دوستوں، یہ تھا حج جو کہ نو انسانی کے اختلافات مٹانے کے لیے آیا تھا، اور سب دوسری ریاست کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ وہ خود آ کر دیکھیں۔ ایسے ہی تھوڑی صرف گنتی کے چند سالوں میں اسلام سپر پاور بن گیا، اور ایسی پاور جس کو ہرانا ناممکن تھا دوسروں کے لیے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں، کوئی سوال ہے تو کمنٹس کریں، اور اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔